خان صاحب اگر ہم دیکھیں تو شادی کے جو مختلف حصے ہیں، شادی کے ایک نکاح اور رخصتی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا ہم جو ہے وہ ولیمہ ہے. اور ولیمے میں جو معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتا ہے، بعض لوگ جو اس سے اگلے دن ولیمہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ 2 دن چھوڑ کے کر لیتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ کا وقفہ ڈال کے کر لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ شادی کے کتنے عرصے بعد تک ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ شادی کے ساتھ یہ ایک لازمی حصہ ہے، اگر انسان کی استطاعت ہو تو اس کو کرنا چاہیے. ولیمے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک تو خوشی کا اظہار ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، اور دوسرا بڑا مقصد اس کا ہے اس بات کا اعلان کہ یہ فریقین جو ہیں، یہ جوڑا جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھ گیا ہے. اور انسان نے اس پہ کچھ کھایا ہو، کوئی شیرینی کھائی ہو یا کھانا کھایا ہو، تو اس کو وہ بھولتا نہیں ہے. وہ گواہی دینے میں ہمیشہ اسے یاد رہتا ہے کہ اچھا میں نے یہ اس کے شادی پہ یہ اٹینڈ کیا تھا. تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے اگر کوئی وجہ ایسی غیر معمولی وجہ نہ ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس ولیمے کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کو اس سنت سے سبکدوش ہو جانا چاہیے. احادیث میں یہ آتا ہے کہ ولیمہ 3 دن تک ہے، اور اگرچہ اس کی مختلف تشریحات ہیں. بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ 3 دن تک ہو سکتا ہے، 3 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ 3 دن تک اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، دعوت وہ جاری رہ سکتی ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ولیمہ کی اس سنت پہ عمل ہونا چاہیے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت بھی فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اوپر شادی بیاہ اور اس پہ ولیمے پہ ہونے والے اخراجات وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولیمہ 3 دن ہے. اس کے بعض لوگ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ولیمہ 3 روز کے اندر اندر ہو سکتا ہے، یعنی اس عرصے کے اندر اندر کر دیا جائے. مگر دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ دعوت ولیمہ 3 روز سے زیادہ ممتد نہیں ہونا چاہیے. اس دعوت ولیمہ کو اور بڑھائے جانا اور پھر مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرنا، یہ سب بدعات ہیں جن سے پرہیز لازم ہے. تو ایک تو اس میں وہی بات کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دور کا سفر ہے اور اس میں وہ بہرحال جب رخصتانہ ہو جائے تو اس کے بعد جتنی جلدی ہو اس کو کر دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ. کوئی اس کے لیے سوائے اس کے اس حدیث کے جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ 3 دن کے اندر ہو، لیکن اس پہ پھر کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگ دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں، وہ پہنچے ہی 2 دن کا سفر کر کے ہیں. مثلا بعض ایسے ممالک ہیں، ہم پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی، کہ جہاں پہ 3 دن تو ویسے ہی سفروں میں لگ جاتے ہیں. غریب لوگ تو ہر شخص تو باہر سفر نہیں کر سکتا، تو وہ ولیمہ ظاہر انسان اپنے گھر پہنچ کے کرتا ہے. اسی لیے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث سے یہی معنی لیے ہیں کہ 3 دن تک سے زیادہ اسے ممتد نہیں کرنا چاہیے، ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. باقی جہاں تک ولیمے کے کرنے کا تعلق ہے وہی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو ممکن ہو اسے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی وجہ ہے تو پھر اس میں دیر بھی ہو سکتی. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.